سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جل جلالہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور مومن اور کافر دو طرح کے طبقے پیدا فرمائے ہیں. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. فرمایا تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. چنانچہ انسانوں میں بس یہ دو ہی طبقے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے واضح کر دیا. ایمان والا ایک گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور کافر وہ ایک اور گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے رسول پاک سے آزمایا الشرک ملۃ واحدہ. شرک اور مشرک یہ سارے ایک ہیں. اور مومن انما المؤمنون اخوہ. قرآن نے کہا سارے مومن بھائی ہیں. سارے مومن بھائی ہیں. دیکھیے اس بات کو ذرا سمجھیے. دو بھائی آپس میں کیوں بھائی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے والدین ایک ہیں. ان دونوں کی اصل ایک ہے, اس لیے ان کو آپس میں بھائی کہا جاتا ہے. ایک لڑکی اور ایک لڑکا آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. ان کا ابدی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل ایک ہوتی ہے, ان کے والدین ایک ہوتے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے تو آپ کو یہی بات سارے ایمان والوں میں نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے تمام مومنوں کے لیے بمنزلہ روحانی والد ہیں, اور ان کی بیویاں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. قرآن نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں, اور گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہیں تمام مسلمانوں کے. تو اوپر جا کر جیسے جسمانی طور پر فزیکلی ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی ہیں, اسی طرح روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے سب بھائی ہیں. ان کی والدہ وہ روحانی والدہ حضرت عائشہ ہیں, حضرت حفصہ ہیں, حضرت ام سلمہ ہیں, حضرت زینب بنت جہش ہیں, جتنی ہیں یہ سب ان کی والدہ ہیں. تو یہ رشتہ ایک ہے, یہ اصل ایک ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے ایک ہیں. ان سب کا ایک دوسرے سے اخوت کا رشتہ ہے, دین کا رشتہ ہے, اسلام کا تعلق ہے. اور یہ تعلق یہ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سے دو چیزیں جڑتی ہیں. لکڑی کے تختے جوڑنے کے لیے کیل استعمال ہوتی ہے, لوہے کے تختے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ اور آگ استعمال ہوتی ہے, کاغذ کے دو ٹکڑے جوڑنے کے لیے ایلفی استعمال ہوتی ہے, دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ اسلام ہے, اسلام کی تعلیمات یہی جوڑتی ہیں, یہی جوڑ. اور اس کے بالمقابل کفر وہ سارا ایک ہے. کافر چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو, وہ اللہ کا منکر ہے, وہ رسول اللہ کا منکر ہے, اور مسلمان کا دشمن ہے, صاحب ایمان کا دشمن ہے. یہ دشمنیاں ان کو آپس میں ملا دیتی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود اور مشرکین کا آپس میں کوئی میل نہیں تھا,
یہود بالکل اہل کتاب تھے، مشرکین وہ بالکل ایک علیحدہ مخلوق تھی، وہ 360 بتوں کو مانتے تھے اور یہ کسی بت کو نہیں مانتے تھے، تورات کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن ان کو کس چیز نے جمع کر دیا؟ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پاؤ گے مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ شدید یہودیوں کو اور مشرکین۔ چنانچہ کیا ہوا؟ یہودیوں کا بڑا سردار کعب بن اشرف مکہ معظمہ جاتا ہے اور ابو سفیان اور ابو جہل اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہدایت پر ہیں یا ہم؟ اور یہ اتنا بڑا تورات کا عالم ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ تم ہدایت پہ ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، سورۃ نساء کی آیت ہے، ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ لیکن مسلمانوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی وہ ان کو جوڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 50 آدمی 25 تمہارے 25 ہمارے کعبے کے پردے کے ساتھ چمٹ کے عہد کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری جماعت کو ختم کریں گے۔ چنانچہ یہ 25 اور 25 مل کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دشمنی یہ یہودیوں اور مشرکوں کو جوڑ رہی ہے، بھائی بنا رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے۔ اور ادھر مسلمان ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت اور ایک کلمہ یہ آپس میں بھائی بنا رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنا شروع کرو۔ کیا عجیب بات ہے! جیسے نماز کا مقام ہے، جیسے روزے کا مقام ہے کہ انسان اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مقام ہے اور جیسے تہجد کا مقام ہے، وہی مقام دیا جا رہا ہے مومن کے ساتھ محبت۔ جیسے ایمان کامل ہوتا ہے رات کو تہجد پڑھنے سے، جیسے ایمان کامل ہوتا ہے سب گرمی میں روزہ رکھنے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، ویسے ہی ایمان کامل ہوتا ہے مومنوں سے محبت کرنے سے۔ کتنی عجیب بات ہے! ہم تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکے کہ ایمان والوں سے، مومنوں سے محبت کرنا، ان سے خیر خواہی کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو شمار کیا اس میں وہ 2 آدمی ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے وہ 2 آدمی جو محبت کر رہے ہیں، اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ صرف اور صرف محبت، اور یہ محبت کیوں ہے؟ ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے، اور یہ محبت انہیں عرش کے سائے کے نیچے پہنچا رہی ہے۔ چنانچہ دوسری روایت تو بہت بندہ حیران ہوتا ہے پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم لا ذل الا ذلی، کہاں ہیں صرف میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے؟ آج میں نے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو ایمان والے، ان کے ایمان کی علامت کیا ہے کہ وہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کو چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ چیز خدا کی قسم بس صحابہ میں جیسی نظر آتی ہے اس کے بعد تو اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ کامل الایمان تھے۔ صحابہ جیسا کامل الایمان کوئی نہیں گزرا، ان کی جو محبت ہے وہ کمال درجے کی،
ایسی محبت ہے ایک دوسرے سے، ایسی چاہت ہے، ایسی خیر خواہی ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس چیزیں تھیں، نہ ان کے پاس درم و دینار اور سونا چاندی تھا، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر لٹا دیتے تھے. ایک بکرے کی سیری 7 گھروں میں چکر کاٹتی تھی. ابن عمر سے روایت ہے ایک صحابی کو کسی نے بکرے کی سیری بھیجی، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، انہوں نے سوچا کہ 7 والے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ زیادہ حقدار ہیں. انہوں نے 7 والے گھر بھیجی، انہوں نے اگلے گھر بھیجی، 7 گھروں کا چکر کاٹ کر بکری دوبارہ پہلی سیری بکری کی پہلے کے گھر واپس پہنچ گئی. آج جب مسلمانوں کے گھروں میں فریج بھرے ہوئے ہیں فروٹ سے اور سالن سے اور چاولوں سے اور اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ محبت قائم نہیں ہے جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی، وہ جذبہ نہیں ہے جو ان کے پاس موجود. اور اس سے بڑھ کر یہ فقر و فاقہ میں جب خود بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت دوسروں کو دینا یہ بہت مشکل کام ہے. زبان سے ہلانا تو بہت آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. جب اپنے پیٹ پہ پتھر ہو اس وقت بندے کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کو دے دے. اور اسی طرح موت کے وقت بندہ پھر کیا عالم طاری ہوتا ہے. لیکن یرموک کی لڑائی میں موت کے وقت بھی یہ منظر دکھلا گئے کہ ایک صحابی کے پاس ان کے خالہ زاد بھائی پانی لے کے پہنچتے ہیں اور وہ پانی پینے لگتے ہیں. ساتھ سے آواز آتی ہے پانی، وہ اشارہ کرتے ہیں میں نے پانی نہیں پینا، ساتھ والے کے پاس لے جا. وہ آگے لے جاتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے پانی، وہ کہتے ہیں آگے لے جا. وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، وہ شہید. واپس دوسرے کے پاس پہنچے، وہ شہید. واپس اپنے کزن کے پاس پہنچے، وہ شہید. تینوں آدمی دنیا سے چلے گئے، پانی کا گھونٹ زبان سے نہیں لگایا کہ میرے بھائی کو پانی مل جائے. میرے بھائیوں، یہ ایمان کی وہ علامت ہے، یہ ایمان کا وہ خاصہ ہے جو ایمان کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایمان والوں سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہیں. ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا. لیکن بدقسمتی سے ہمارا قومی شعار اور ہمارا رویہ وہ کیا ہے؟ خیانت، دھوکہ دینا. دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا. ایمان والے کو کیا کرنا؟ لوٹ لینا. یقین مانیے یہ ہر موقع پہ ہمیں نظر آتا ہے. کیا ابھی سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں سیلاب زدگان کی جو ہے امداد وہ لوٹ رہے ہیں، جیلی بینک اکاؤنٹ بنا کر سیلاب زدگان کی رقم اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال رہے ہیں. اور یقین مانے ہر طرف یہ جاری، ہر طرف جاری. یہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے. ہم خیانت کا وہ قومی مزاج رکھتے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم میں اتنا اعلیٰ مزاج خیانت کا پایا جاتا ہو. اس کی ایک چھوٹی سی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جب جو ہے وہ میں اسی مضمون پہ غور کر رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ ہماری زبان میں جو ہے وہ خیانت کے مختلف درجے بیان کرنے کے لیے باقاعدہ محاورے ڈیزائن کیے گئے. کبھی آپ غور فرمائیں کہ ایک بندہ دکان پہ جاتا ہے، ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو وہ بعد میں جو درجہ بتاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ محاورے ڈیزائن ہوئے ہوئے، چھوٹا درجہ، بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ. ابھی میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے گا. ہنسنے کی بات نہیں، بڑی سیریس بات ہے. ہمارا مزاج دیکھیے،
کسی قوم نے اپنی خیانت کو ڈیفائن کرنے کے لیے باقاعدہ محاورے بنا لیے ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر مومنانہ علامتیں موجود ہی نہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میں انہوں تھک لاتی، میں انہوں تھک لاتی۔ یہ تھک لگانا یہ پنجابی کا محاورہ ہے، اور یہ چھوٹے درجے کی خیانت ہے۔ وہ اس سے ذرا بڑا اگر لگاؤں تو کیا کہے گا، بتا میں نے چوننا، دیکھا یہ بتا رہا ہے میں نے چوننا لا دیتا، چوننا۔ اب یہ ہمارا مزاج ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے تو یہ کیا سیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ہوتا ہے بتاؤ، ٹوپی کراتی، ہاں میں نے ٹوپی کراتی یا میں نے تیل مال دیتا۔ اور آخری درجہ جو ہم نے کچھ لوگوں سے سنا وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں آج تو میں انہیں منجی ٹھوک دیتی۔ ہاں یہ بازاروں میں چلتا، یہ ہم خود بولتے ہیں، ہمارے دوست بولتے ہیں میں تو آج منجی ٹھوک دیتی ہوں، یعنی ایسا دھوکہ دیا کہ اس کو بالکل برباد کر دیا۔ اچھا یہ تو ہے فراڈ کے درجے، اس میں اور بھی کچھ الفاظ ہوں گے، میں تو ایسے 2-4 بتا دوں۔ اچھا جی، اب جو ہے ایک بندہ وہ کاروبار نہیں کر رہا بلکہ وہ جو ہے وہ کوئی کسی کو سروسز پرووائڈ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی درزی ہے، کوئی سینٹری والا ہے۔ یہاں پہ بھی ذرا دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈنگ ٹپاتی، جگاڑ لاتی۔ یہ بھی محاورے بنے ہوئے، یعنی کہ کاروبار میں بھی، سروس پرووائڈ کرنے میں بھی اگلے بندے کو جس حد تک آپ فراڈ کر سکتے ہیں اس کے باقاعدہ محاورے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ صرف اور صرف سیلاب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارا عمومی مزاج ہے پوری قوم کا کہ ہم نے خیانت کو برا نہیں سمجھا اور ہم ہر موقع پر، ہر وقت، ہر حال میں خیانت کر رہے۔ ذرا غور فرمائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بعض روایات میں ہے یوسف ہذہ الامہ، بعد میں حضرت دہیہ کلبی کے بارے میں ہے، بعد میں ان کے بارے میں ہے، بہت حسین و جمیل صحابی تھے، قبیلہ بجیلہ سے تعلق رکھتے تھے، آخر میں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ آپ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا لینے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام کوئی ہمارے زمانے کا تاجر نہیں ہے کہ تھک لا دے، نہیں، وہ گیا، ایک دیہاتی آیا ہوا تھا، اس نے کہا گھوڑا بیچنا جی 200 درہم کا، جی ٹھیک ہے جی، لے لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو دیہاتی تھا، جو شہر میں آیا تھا، اس بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے گھوڑے کی قیمت ہے کیا۔ دیہاتی آدمی تھا، غلام آ گیا، اس نے کہا جی حضرت 200 درہم کا گھوڑا لے آئے ہوں۔ کہا کہ یہ تو بلاؤ اس آدمی کو بلاؤ۔ کہا یہ گھوڑا آپ نے بیچا ہے؟ جی۔ کہا یہ تو 200 درہم کا نہیں ہے، 300 لوگ ہیں۔ جی دے دے، 300 دے دے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جس نے خریدا ہے۔ ہم ہوتے نا کہتے یار آج تے میری بڑی قسمت سی، قسمیں 800 والا گھوڑا 200 دا لے آیا، آج تے میں دکاندار نو لٹ لیا، سیل لگی ہوئی سی۔ ہمارے جذبات یہ ہوتے، اور بعد میرے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا اللہ نے بڑی میری مدد کی، مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی اور میں نے اس کو لوٹ لیا، یہ میرے دل میں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں 300 لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کہا نہیں، تمہارا گھوڑا تو 300 کا نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے، 400 لوگ ہیں، 400۔ اس نے کہا جی دے دے۔
پھر کہا نہیں 400 کا نہیں ہے 500 لوگے 500. کہا جی 500 دے دیجئے. پھر کہا کہ نہیں یار 500 کا بھی نہیں لگ رہا 800 لے لو 800. یار وہ دیہاتی کی اگر آپ کیفیت اندازہ لگائیں وہ 200 کا گھوڑا بیچ چکا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں 800 لے لو 800. اس کو 800 دے دیے. جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا کیا؟ وہ دیہاتی تو 200 پہ خوش تھا آپ نے 800 دے دیے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ جو میں نے عہد لیا تھا اس کا کیا کروں؟ انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا. یہ تو نہیں جانتا تھا. میں جانتا ہوں اس گھوڑے کی قیمت 800 تھی. میں نے اس لیے اس کو 800. اس کو آپ ذرا سوچیں اور غور کریں. کیا ہمارے معاشرے میں آپ امید بھی کر سکتے ہیں تو کوئی ایسے کرے گا؟ امید بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم نے تو خیانت کو دھوکہ دہی کو اپنا مزاج بنایا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا ہے کہ دھوکہ دینا ہے لوٹنا ہے فائدہ حاصل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میرا جیک لگ گیا. ہاں یہ بھی ایک محاورہ ہے میرا جیک لگ گیا. مختلف قسم کے محاورات کے ذریعے سے ہم نے پوری قوم کو خیانت پر مسلمان کو دھوکہ دینے پر اور اس کو لوٹنے پر مجبور کیا. یہی مزاج آج ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ کوہستان ہو چاہے وہ چترال ہو جھوٹے اور نوسر باز لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں امداد لوٹ رہے ہیں. جو بیچارے لٹ گئے ہیں ان کے پاس پہنچ کچھ نہیں رہا. کیوں؟ کیا ان کا دل نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. اصل میں انسان کسی بڑے گناہ پر کسی بڑی زیادتی پر فوراً نہیں آ جاتا. اس کا دل بے حس ہوتے ہوتے مردہ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. ایک زندگی اس نے اس مزاج پر گزاری ہوتی ہے تب جا کر وہ وہاں پہنچتا ہے. ورنہ ایسی جگہ پر جہاں لوگ لٹ پٹ چکے ہوں گھر لٹ گئے ہوں لوگ روٹی کو ترس رہے ہوں وہاں پہ کوئی کسی کا حق مار لے اور ان کا راشن لے جائے ان کے پیسے لے جائے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سنگ دلی کی کتنی بڑی جو ہے وہ چوٹی پر کھڑا ہے. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے نہ خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا نہ اسکولوں میں پڑھایا گیا کہ مومن تم تب بنو گے جب تم مومن کے ساتھ اچھا کرو بھلائی کرو گے سچ بولو گے اس کو دھوکہ نہیں دو گے اس کی خیر خواہی چاہو گے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. کتنے کم ہیں وہ لوگ جو کامل الایمان ہیں جن کا ہر وقت یہ بس نہیں چلتا کہ وہ ایمان والوں کو نفع پہنچائیں فائدہ پہنچائیں. نمازیں تہجد تلاوت یہ بھی بہت میزان میں عمل رکھتے ہیں وزن رکھتے ہیں. اور ایک مومن کو فائدہ پہنچانا ایک مومن کے دل میں خوشی اور سرور کو داخل کرنا یہ بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت سنیے گا. فرمایا کہ سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہے جب تو صحت مند ہو انت صحیح شہیح تو مال کی حرص رکھتا ہو اس وقت مال اللہ کے راستے میں دے. انہوں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ غلام کون سا ہے جو آزاد کیا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے اعلیٰ گردن وہ ہے جو کہ مالک کے نزدیک بڑی قیمتی ہو اور عمدہ اور ماہر فن غلام ہو اس کو آزاد کر دیا جائے. کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ دونوں کام نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی ورکر کی کسی سانے کی مدد کر. ایک آدمی جو کہ
لو لیول کا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہے، اس کی کچھ ہیلپ کر دے، اس کی صنعت پہ ہیلپ کر دے، یہ ویسے اس کو کچھ سپورٹ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کر سکوں، یہ نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا اخرق، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں بدھو اور اناڑی کو کچھ سکھا دے، اس کو اس کے پیر پہ کھڑا کر دے۔ دیکھیں لیولز بتائے جا رہے ہیں اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں کہ خیر اور صدقہ کس کس لیول پہ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ آپ مال دو یا غلام آزاد کرو، آپ ہر بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا چلو تم اتنی استطاعت نہیں رکھتے، کسی کی تھوڑی ہیلپ کر دو۔ کہاں اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، کہاں کسی کو تھوڑا سا ہنر سکھا دو۔ یہاں تو خیر کوئی کسی کو ہنر سکھانا تو دور کی بات، کسی کو کوئی 2-4 چیزیں آتی ہوں جس سے 4 پیسے کمائے جا سکتے ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا۔ ہمارے تو حکیم بھی نسخہ لے کے جو ان کے بابا دادا نے دیا ہوتا ہے فوت ہو جاتے ہیں، آگے کسی کو نہیں بتاتے کہ یہ نسخے سے، یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں، صدقہ دینے کی استطاعت نہیں، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں، کسی کی ہیلپ کرنے کی استطاعت نہیں، کسی کو کام سکھانے کی استطاعت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو اپنے شر سے بچا کے رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ، یہ بھی صدقہ۔ یہ سب سے زیادہ کم تر لیول ہے کہ آپ کسی مسلمان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، اس کو مال نہیں دے سکتے، تو کیا فرمایا اس کو نقصان تو نہ پہنچا۔ اور ہمارا انفرادی اور قومی طرز عمل یہ ہے کہ ہم جس کو جتنا چونا لگا سکتے ہیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے لوٹ لو، بس پتہ نہیں ہے موقع دوبارہ ملے نہ ملے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خالصتاً کیا ہے؟ منافی ایمان چیزیں۔ یہ خالصتاً کیا ہے؟ منافی ایمان چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ اپنا ایمان ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ایمان کی علامت دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنا جذبہ ہے کہ آپ ایمان والوں کو نفع پہنچائیں اور ایمان والوں سے محبت کریں۔ اور اگر آپ عرش کا سایہ پانا چاہتے ہیں، جو کہ بہت خاص لوگ ہوں گے، تو وہ پھر اس خاص محبت کے ذریعے حاصل ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ جب وہ ملے تب بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی آپ جدا ہوئے تب بھی محبت قائم رہی۔ اجتماع علیہ یعنی اس محبت پر ملے، وتفرقا علیہ اسی محبت پر جدا ہو گئے۔ یہ تو عرش کے سائے میں پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر، اور سے نچلا درجہ نفع پہنچانا، ویسے ایمان والوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے محبت کرنا، خیر خائی کرنا۔ اور سب سے کم درجہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ کو معلوم ہو گیا، وہ ہے کسی مسلمان کو اپنے نفس کے شر سے بچانا، اپنے نفس کے شر سے بچانا۔ اس میں اب اگلی بات سمجھیے، یہ تو تھے 3 درجے ایمان کی علامت میں نے بیان کی، سب سے ٹاپ کا درجہ، درمیان کا درجہ، آخری درجہ۔ اب ہے کہ اس میں ترتیب کیا ہے، تو اس میں ترتیب ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے۔ آپ کے حسن سلوک کا، آپ کے خیر پہنچانے کا، اور آپ کی محبت کا۔ الاقرب فالاقرب، اس کے بعد
پہلی لائن ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری لائن، پھر تیسری لائن، پھر چوتھی لائن. اور فائدے بھی 3 طرح کے ہوں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے. جو ہم نے کسی مومن کو فائدہ پہنچانا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ جس کو آپ کہتے ہیں سلوک کا فائدہ، حسن سلوک. اس کو حسن سلوک کا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسہ نہیں دے سکتے، آپ نے صرف حسن سلوک کیا، اچھے طریقے سے بات کی، اچھا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اگر وہ آپ سے کچھ مانگنے آ گیا تھا تو آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے اچھے طریقے سے نہ کی، آپ نے اس کی دل آزاری نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلا حسن سلوک کا درجہ. دوسرا حسن سلوک کا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے کرتے اس کو کچھ مالی فائدہ بھی دیا. مہمان آیا تھا، آپ نے کھانا بکھرایا، جاتے ہوئے ہدیہ بھی دے دیا. ہمارے ہاں تو بالکل اس کا رواج نہیں ہے کہ مہمان کو جاتے ہوئے کوئی ہدیہ بھی دے. کہاں دیتے؟ ہم تو مہمان کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایمان اور آخرت، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان نوازی کرے، مہمان نوازی کرے، کھانا کھلائے لوگوں کو، مہمان نوازی کرے. پھر ہدیہ بھی دے دیا، مالی فائدہ بھی دے دیا. اور تیسرا جو سب سے بڑا درجہ تھا، جو کسی بھی صاحب ایمان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو روحانی فائدہ پہنچائے، دینی فائدہ بھی پہنچائے. آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، اس کو مال بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو دین بھی دیا، اس کو اچھی بات بھی دی، اس کو آپ نے کچھ دین میں آگے بڑھانے کی فکر کی، کچھ اس کی آخرت بنانے کی فکر کی. تو یہ مومن کی علامت ہوتی ہے کہ مومن ہر حال میں خیر کی چابی ہوتا ہے اور شر کے دروازے بند کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی سخاوت سے، اپنے کریم مزاج سے پہچانا جاتا ہے. سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا. مومن سخی ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، زنا اس سے ہو سکتی ہے، حدیث میں آ رہا ہے. جھوٹ نہیں بولتا، بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے. اور پھر کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے دینی، روحانی، مالی، جانی ہر قسم کا فائدہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور پہنچا ہی رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی اس سے عبارت ہوتی ہے. اور منافق وہ لوگ ہوتے ہیں، منافقت کے درجے بھی سمجھ لو، جو کسی مسلمان کے ساتھ بدخوئی کریں، دل آزاری کریں، اس سے بڑھ کر اس کو مالی نقصان پہنچائیں، اور سب سے بڑھ کر کے اس کا ایمان بھی لوٹ لیں. اور ایسے کتنے ہیں؟ یہ منافقت کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائد ہیں. میرے بھائیوں، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ایمان کی علامت میں جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، وہاں ایمان اور کامل ایمان لوگوں کی علامت میں مومنوں سے محبت ہے. اور آپ نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا وہ عمل کہ جب تم اسے کرو تو تم محبت کرنا شروع کر دو گے. افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. تحادو تحابو، دوسری روایت میں فرمایا ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ کبھی لسٹ بنائی ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ایک آدمی ہے، وہ کون 4 آدمی ہیں جن سے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں؟ کوئی ہے آپ کی زندگی میں
جس کو آپ نے کبھی کہا ہو. ویسے تو آئی لو یو کہنے والے بڑے نفسانی محبتیں، اے دل بنا کے بھیجتا، ایک تیر لگ گیا اس میں اور بڑے بڑے سٹیکر چلا رہے ہیں. سب جھوٹ، سب جھوٹ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. اس حدیث میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایک مومن اپنے ایک دوسرے مومن بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی گیا. مشکات کی روایت. اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس بستی کے صدر دروازے پہ بٹھا دیا کہ اس سے سوال پوچھنا ہے. چنانچہ وہ مومن جب اس دروازے کے قریب پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے فلاں مومن بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس نے کہا کہ کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے جس کا تم بدلہ دینا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کیا تم اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اس فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسے ہی محبت کرے جیسے تم اللہ کی رضا کے لیے اس مومن سے محبت کرتے. یہ ہے معراج، یہ ہے وہ چیز جو ہماری زندگی میں مسنگ ہے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کوئی ہے جس سے مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اسی پہ ہمارا اجتماع ہو، اسی محبت پہ ہمارے اشتراک ہو. اس حدیث کی ایک اور محدثین نے شرح بھی کی ہے، وہ یہ ہے تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. وہ کہتے ہیں علیہ کی ضمیر اللہ کے ذکر کی طرف جا رہی ہے. اجتماع علیہ، جب ملے تب بھی اللہ کا ذکر کیا انہوں نے، اللہ کی نعمتیں بیان کی. تفرقا علیہ، اب علیہ کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف جا رہی ہے. جب جدا ہو رہے تھے تب بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمتیں ان کی زبان کی تھی. یہ بھی ایک تعبیر کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے جب ملتے ہیں تب بھی اللہ ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی کا تذکرہ ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے عرش کا سایہ ملے گا. اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اس پر بھی ذرا غور کیجیے، اور اس سے نچلے درجوں کو تو اپنے لیے لازم سمجھ لیجیے. اگر زندگی میں کبھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچا دیا، غلطی ہو گئی، کسی کی دل آزاری کی، تو اس کو اب بھی تلافی کر لیجیے. اور قطع رحمی، اس سے تو بالکل توبہ کیجیے. 1000 میل دور بھاگیے قطع رحمی سے، کہ قطع رحمی تو بہت ہی بری چیز ہے. تو آئیے ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ جل جلالہ کے ایمان والے بندوں میں شامل ہونے کے لیے ایمان والوں سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے، محبت کا معاملہ کریں گے، اور عرش کا سایہ پانے کے لیے ایسے لوگ، کچھ تو لوگ ہونا میری زندگی میں بھی جن سے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے ملتا ہوں، اللہ کے لیے جدائی ہو. پھر حدیث میں بھی آتا ہے چاہے ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب پہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو ویسے ہی فاصلے جو ہیں وہ سمٹ گئے ہیں، ورنہ واقعتاً اس زمانے میں تو مشرق مغرب والے تو دو کناروں پہ ہی ہوتے تھے. اب تو آپ ایک کنارے سے مشرق سے مغرب ایک جو ہے وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. اور اس کا اظہار بھی کرنا ضروری ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ محبت، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ اللہ کے لیے محبت، ایمان والوں سے محبت، یہ اس کا ایمان کا کمال ہے، ایمان کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اس کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، ہماری زندگی اس محبت سے اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے نفس کے شر سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے.
اپنے نفس کے شر سے ہم خود بھی پناہ مانگیں کہ میرا نفس کا شر مجھے بھی نہ پہنچے، اور دوسروں کے لیے بھی پناہ چاہیں کہ میں کسی مسلمان پہ ظلم کروں، کسی کی حق تلفی کروں یا کسی کو نقصان پہنچاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔